أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ فرمایا اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کے ظلم اور زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقررہ تک مہلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جائے گا تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مفرطون۔ فرمایا آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں اور جھوٹ کی باتیں کہتے ہیں، ان کی زبانوں ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ فرمایا ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ ہے، ضرور اس میں ڈالے جائیں گے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو ولیہم اليوم ولہم عذاب علیم۔ اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی بہت سے قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کو بھی سرپرست بنا ہوا ہے، یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ محترم سامعین، گزشتہ آیات کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ بس خون کا سا گھوٹ پی کر رہ جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ان آیات کے اندر اللہ پاک وضاحت فرما رہے ہیں۔ فرمایا لوگ تو اپنے لیے بیٹی کا پیدا ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کے متعلق کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ کہاں سے انہوں نے جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ فرمایا اس طرح کا جو ظلم کر رہے ہیں وہ اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جو شخص برے اعمال کر رہا ہے، فرمایا ہم نے دنیا ہی میں اسے پکڑنا ہوتا، آج دنیا میں کوئی انسان نہ بچتا۔ فرمایا ہم ایک مقرر مدت تک ایک مہلت دے رہے ہیں،
مقصد بات کرنے کا یہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں جس طرح کی زندگی گزاریں ہمیں کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں، فرمایا ایک وقت آئے گا پوچھا جائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، باقی رہی بات پیدائش کے لحاظ سے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ میری قدرت ہے، ہم جسے چاہیں بیٹی سے نوازیں، ہم جسے چاہیں بیٹے سے نوازیں۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن اتنا ضرور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ کے اندر یہ رواج تھا، مکہ کے اندر یہ دستور تھا کہ کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہوتی، پورے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو کر اس کے پاس آتے اور اسے کہتے کہ ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اسے کہا جاتا کہ جلدی جلدی اس کو زندہ دفن کر دے، اگر زندہ دفن نہیں کرے گا تو پھر ہم تیرے ساتھ بائیکاٹ کر دیں گے۔ اللہ کی قدرت، روایت کے اندر آتا ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے آیا، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رحمت کائنات ہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا میرے لیے بھی بخشش ہو جائے گی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ مفہوماً عرض کر دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے چوری کی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا تو نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا بتا تو نے ناحق قتل کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتا تو صحیح تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دور دراز کا سفر طے کر کے تجارتی غرض سے جاتے تھے، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا اگر لڑکا پیدا ہو تو اچھی تربیت کر لینا، اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا۔ میں تقریباً 2-4 سال کے بعد جب گھر واپس لوٹا، میں نے دروازے پہ دستک دی تو ایک چھوٹی سی لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا، فوراً میرے دل کے اندر اس کا احترام آیا، لیکن میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بتا یہ بچی کون ہے؟ بیوی اسی ڈر کے مارے کہیں اس کو قتل نہ کر دیا جائے، اس نے کہا پڑوسیوں کی بچی ہے۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ مکہ کے رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اس لیے پڑوسیوں نے مجھے تانا مارنا شروع کر دیا کہ تیرے گھر بچی ہے جلدی کر اس کو زندہ دفن کر دے۔ مجھے غصہ آیا، میں اپنی بچی کو لے کر جنگل کی طرف آ گیا، میں نے کھدال سے مٹی کو نکالنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹی اڑتی میرے جسم میں پڑتی،
وہ اپنی ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی ہاتھوں سے چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے سے میرا چہرہ صاف کرتی۔ جب گڑھا بن گیا میں نے اپنی بیٹی کو اس کے اندر زندہ دفن کر دیا۔ وہ مجھے کہنے لگی ابا مجھے یہاں زندہ چھوڑ دے، میں تیرے گھر لوٹ کر نہیں آؤں گی، لیکن مجھے رحم نہ آیا۔ آخر میں کہنے لگی ابو اچھا تو مجھے مار تو رہا ہے، لیکن دیکھ قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا تیرا گریبان ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات روزانہ خواب میں ملتی ہے، اس نے میرا گریبان پکڑا ہوا ہے، مجھے کہتی ہے کہ قیامت کے دن میں حضور کے سامنے جا کر کہوں گی کہ اس سے پوچھو میرا کیا قصور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن اب تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ پاک تجھے معاف فرما دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وہ گھرانہ بڑا خوش نصیب ہے جس کے گھر کے اندر اللہ پاک سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش دیں، جس گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو۔ اللہ پاک ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک اللہ ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں خود دیکھو اللہ پاک نے پہلے لڑکی کا ذکر کیا ہے، وہ گھرانہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی ایک لڑکی پیدا ہوئی ہو اور اس کی بہترین طریقے سے اس کی تربیت کرے، مقصد کیا ہے؟ اس کو حلال حرام کی پہچان کرائے، قرآن کی تعلیم دے، نماز کی تعلیم دے، اور اس کو اخلاقاً اچھے طریقے سے اپنے گھر سے رخصت کرے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی تربیت کر کے اپنے گھر سے رخصت کرے۔ فرمایا دہاڑے قیامت کے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا میں اس کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں بھی بیٹیوں کے ساتھ محبت اور شفقت والا ہاتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔